MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम सब के मुरब्बी हज़रत मौलाना रईसुल जामिया सूफिया बासफा हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुम अमीर शरीयत उड़ीसा से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वह तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना कलाम से हम सब के क़ुलूब को मनव्वर और मजल्ला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. معزز و موقر حضرات علماء کرام، اس سے پہلے جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری جانشین استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا نقیب الامین صاحب بیان کر رہے تھے اور آپ لوگ محظوظ ہو رہے تھے. یہ علاقہ بہت زرخیز علاقہ ہے. اس علاقے کے میں علماء کرام بھی بڑی تعداد کے ساتھ ہیں الحمدللہ. حفاظ بھی ہیں، مقررین بھی ہیں، اور ادھر کے لوگ بھی جلسے میں بیٹھنا اور سننے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں. عامتاً خوشی کے موقع ہو، ایصال ثواب کا موقع ہو، کوئی کلکتے سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، تو کچھ نہ دینی پروگرام کر لیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، اور علماء کرام کی بات مان کر چلنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ مثال میں بھی پیش کرتے ہیں، سنگڑے کا علاقہ بہت زرخیز علاقہ ہے. یہاں کے علماء، یہاں کے عوام بڑا دینی جذبہ رکھنے والے ہیں. مدارس کا، اہل مدارس کا قدر کرنے والے ہیں. آپ کو اڑیسہ کے دوسرے علاقے میں نہیں ملے گا. تجربہ ہے. اور پھر ابھی تشریف فرما تھے اس علاقے کے بہت ہی پرانے اور بہت باصلاحیت عالم دین حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب بھی ان کا احترام کرتے تھے. حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما تھے، ابھی چلے گئے کچھ ضرورت سے، پھر ان کا بھی بیان ہوگا. تو ہمارے جناب مولانا منور صاحب اور یہ حضرت مولانا اشرف صاحب فون کیے کہ ایک جلسہ منعقد کر رہے ہیں. 2 روز 3 روز پہلے کی بات تھی. بارش کی وجہ سے کچھ پانی وانی آ گیا، پھر آج جلسہ ہو گیا. تو اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالا کہ تم ایک اچھا مکان بنائے ہو یا تمہارے بچوں کا عقیقہ ہے، ہیلے بہانے سے دینی پروگرام کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے یہ.
ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اچھے انداز سے فرماتے تھے کہ دین کی باتیں یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، جہاں بھی مل جائے اس کو لو، اور اس نیت سے سنو کہ میں اسے سن کر یاد کروں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک اس اچھی بات کو پہنچاؤں گا بھی میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہی عادت تھی، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں شریک ہوتے تھے اور آپ کی مبارک زبان سے دین کی باتیں سنتے تھے، پھر کیا کہنا، اس پر ایسا عمل کرتے تھے کہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہیں، وہ عمل بھی کرتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے بھی تھے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے روایتوں میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کو، آپ کے دینی باتوں کو جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہم تک پہنچایا، ان کے بعد تابعین نے سنا، ان سے تبع تابعین نے سنا، بعد والے سنتے سناتے آج ہم تک پہنچی ہے بات۔ اسی طرح آپ کو حیرت ہوگی، ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور دنیا کی تاریخ نگاری میں لگتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو رنگین چشمہ لگائے رہتے ہیں کسی مسلک کا، کسی مذہب کا، اور کچھ لوگ سیدھا سادہ ذہن بھی رکھتے ہیں۔ تاریخ آج ہم تک تو پہنچ رہی ہے، تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی تاریخ دنیا میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو آدم ثانی کہلاتے ہیں، ان کے بعد بہت ساری باتیں ایسی ہیں، جب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مشرکین مکہ آپ کے در پہ آزار ہو گئے، ایذا و تکلیف پہنچانے میں لگ گئے۔ اس وقت جو مدینہ پاک میں یہودی علماء تھے، توریت میں اس نبی کی آمد کی بشارت دی گئی تھی اور ان کی خصوصیات بھی بیان کیے گئے تھے کہ بھی نبی کی شان یہ ہوگی، آنے والے نبی کی پڑھتے تھے اور معلومات بھی تھا ان کو، اسی انتظار میں تھے جب یہ نبی آئیں گے ان پر ہم کو ایمان لانا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، آخری نبی ہوں گے وہ۔ آقا جب تشریف لائے، نبوت کا اعلان فرمایا تو جان کے لالے پڑ گئے سب۔ آپ دیکھ لو وجہ کیا تھی، اس خاندان میں کیوں آئے، اس خاندان میں کیوں نہیں آئے، یہ غریب گھرانے میں کیوں آئے، مالدار گھرانے میں کیوں نہیں آئے، آسمان سے کیوں نہیں اترے، فلاں چلا، یہی سب علول جلول باتیں۔ لیکن آقا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حلم و بردباری دیا تھا، ایسا صبر و استقامت دیا تھا کہ مت پوچھو۔ لکھا ہے کہ جب مکے میں بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے اور چند گنے چنے لوگوں نے ایمان لایا تھا، اور ان لوگوں کا اس علاقے میں کوئی مالداری میں شہرت نہیں تھی، اسی لیے وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ چند غریب لوگ ایمان لے آئے ہیں، کمزور لوگ ایمان لے آئے ہیں، گمنام لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ بڑے جو وہاں کے رؤسا تھے، مالدار لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے۔ در پہ آزار سب ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں، کسی کا مجال نہیں جو سامنے سے آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔ آپ جتنا واقعہ سن لیجئے، قصہ سن لیجئے، سب پیچھے سے کوئی کوڑا ڈالتا ہے تو کوئی اوجھڑی لگتا ہے، کوئی پلان بناتا ہے، مجال نہیں جو نبی کے سامنے آ کر آپ کو کچھ کہہ سکے ہو، مجال نہیں۔ نبوت کا ایک روب ہوتا ہے، اللہ نے ہر نبی کو روب عطا کیا ہے۔
آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے روپ دیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے انور پر تو اچانک نظر ڈالتا دور سے وہ مرعوب ہو جاتا اور دہشت زدہ ہو جاتا، لیکن جب آپ کے قریب آتا بیٹھتا، آپ کی ملاطفت نرمی اور بات کو سنتا تو پھر بہت مشفق اور مہربان سمجھتا۔ دور سے دیکھ کے ایک روب ہوتا ہے نبی کا، نبوت کا روب۔ ہمارے آپ کی برکت سے ہمارے اکابرین بعض علماء کرام کو بھی اللہ نے یہ صفت عطا کیا تھا۔ لکھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، قطب عالم، غلاموں کے غلام آقا کے، گنگو کے اندر تھے۔ اس زمانے میں انگریز کے ساتھ جو حالات آئے آپ واعظ و تقریر میں بھی سنتے ہوں گے، اس علاقے میں انگریز کا گورنر آیا اور ہمارے اکابرین کو انگریز سے بڑی نفرت تھی، اس کو اس ملک سے بھگا کے ملک کو پاک صاف کرنے کے لیے بڑی کوشش جد و جہد کیے، بہت قربانیاں دی آپ سنے ہوں گے۔ تو انگریز گورنر آیا، انگریز گورنر جب سنا کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو ہمارے انگریز کے فوجیوں کو اور لوگوں کو بھگانے کے لیے بہت کوشش کیا تھا، اس کا نام رشید احمد ہے، کہا ان سے ہم کو ملاؤ۔ یہ جب وہاں گیا حضرت سنے، دروازہ بند کر دیے۔ شان نرالی ہوتی ہے۔ یہ تو ان سے بہت پہلے بابا فرید الدین گنج شکر نور اللہ مرقدہ، وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نقشبندی سلسلے کے، آپ لوگ بھی بعض جلسے میں ان کا نام سنتے ہوں گے۔ ان کے پاس ایک آدمی پہنچا، ملاقات کیا، ان کی بات سنا اور ان کے پاس پہنچ کر کہا حضرت آپ کا شان و شوکت تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کے خلفاء کتنے ہیں، کہاں ہیں، ذرا ان کا نام بتائیے، میں ان سے ملوں گا، کیا آپ کا اثر ان کے اوپر ہے دیکھوں گا۔ حضرت نے اپنے خلفاء میں مجازین میں دو کا نام لیا، ایک صابر کلیری کا نام لیا اور ایک حضرت نظام الدین اولیاء کا نام لیا کہ میرے دو خلیفہ ہیں مجاز ہیں، ان سے تم ملو۔ یہ گئے، وہیں سے سیدھا چلے۔ وہ زمانہ تو ریل گاڑی کا یا کوئی اور سواری کا تھا نہیں، پیدل پا چلتے تھے اور کئی کئی دنوں میں مہینوں میں لوگ پہنچتے تھے، سفر طے کرتے تھے۔ پتہ نہیں کتنا مجاہدے کے بعد وہ جا کر حضرت نظام الدین جو آج بستی مشہور ہے دہلی میں، وہ انہی کے نام سے مشہور ہے، حضرت نظام الدین اولیاء۔ اسٹیشن کا بھی نام ہے حضرت نظام الدین اولیاء۔ وہاں پہنچے، حضرت نظام الدین کے پاس جب پہنچے، وہاں دربار لگتا تھا، بڑی شان و شوکت کے مالک تھے وہ، بڑے بڑے لوگ ان کے دربار میں آتے تھے۔ اور آ کر کے خادم سے کہا کہ جا کر حضرت سے کہو کہ میں ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس سے آ رہا ہوں اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جیسے انہوں نے خبر دیا، بالکل باہر نکل کے آئے اور بڑا اکرام کیا، احترام کیا کہ میرے شیخ کے یہاں سے حاضر ہوئے ہیں، اور لے کر گھر کے اندر رکھا، بڑا کھانے کا انتظام کیا، جتنا دن رہے بہت اکرام کیے۔ جب یہ واپس ہوئے تو ہدیہ تحائف سب دے کر کے کہ میرے شیخ کے پاس سے آئے۔ شیخ کے عشق میں فنا تھے یہ، ہم نبی کے عشق میں فنا ہونے کو تیار نہیں۔ کیسے کیسے لوگ عشق مولا میں فنا ہوئے، عشق نبی میں فنا ہوئے، عشق اولیاء اللہ میں فنا ہوئے۔ اللہ ہم کو بھی تھوڑا سا نصیب فرما دے، دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ بڑا اکرام و احترام کیے۔ وہاں سے چلے دوسرے جو آپ کے مجاز خلیفہ تھے صابر کلیری سے ملنے کے لیے۔ وہاں جب گئے تو عجیب معاملہ دیکھا، اللہ اکبر، حضرت صابر کلیری کیا، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں، بس عجیب سادگی ہے، ادھر ادھر دو چار بیٹھے مراقبے میں، کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، اور صابر کلیری ایک حالت استغراق میں ہے، مراقبے کے اندر مشغول ہے۔ جب یہ آئے، ان کے خادم سے کہا کہ مجھے ان سے آپ کے حضرت سے ملنا ہے، اور جا کر کہو کہ میں ان کے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس سے آیا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں، کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب خادم جا کر دیکھا کہ حالت حضرت کی عجیب کیفیت طاری ہے اور بالکل مستغرق ہے اللہ کی یاد میں، کسی اور چیز کا خیال نہیں، عجیب معاملہ صابر کلیری کا۔ میرے محترم بھائیوں،
روایت میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما تھے، آپ پر کیفیت کچھ طاری تھی، میں باہر سے آئی، دستک دی تو پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ کہا کہ کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ کہا کون ابو بکر؟ اللہ اکبر، یار غار حضرت ابو بکر، اور اپنی چہیتی بیوی زوج مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں، اور یار غار ابو بکر کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں۔ حضرت عائشہ خوف زدہ ہو گئی، دہشت زدہ ہو گئی، کیا بات ہے؟ کچھ ناراض ہو گئے، آپ مجھے بھی نہیں پہچان رہے، میرے ابا کو بھی نہیں پہچان رہے، پریشان ہو گئی، اور روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس دوڑ کر گئی اور بلا کر لے کر آئی کہ آئیے، کیا بات ہے؟ آقا ناراض ہو گئے ہیں، وجہ معلوم نہیں، آپ کو بھی نہیں پہچان رہے، مجھے بھی نہیں پہچان رہے۔ اب دونوں آ کر دروازے پر کھڑے ہیں، آقا کی کیفیت تبدیل ہو گئی، دیکھا کہ پریشان حال ہے، کہا کہ عائشہ کیا بات، تم پریشان نظر آ رہی ہو؟ اب ان کا چہرہ بدل گیا، خوشی کی لہر دوڑ پڑے کہ ابھی تو میرا نام بھی نہیں پہچان پا رہے تھے اور میرے ابا کو بھی نہیں پہچان پا رہے تھے، اب آپ کی حالت تبدیل ہو گئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ایک اس وقت کا یہ بول تھا، بڑا پیارا بول تھا، میری جان آپ پر فدا ہو، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اس سے پہلے آئی، میں نے کہا، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ، آپ نہیں پہچانے؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ، ابو بکر کو نہیں پہچانے؟ کہا کہ عائشہ مجھ پر بعض اوقات ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، میرا اللہ سے ایسا تعلق جڑا رہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں پہچانتا، کوئی انسان تو انسان جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا۔ مجھے اس وقت یہی کیفیت طاری تھی۔ آقا کے غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ اس فیض سے نوازتے ہیں، حالت استغراق میں ہیں۔ حضرت صابر کلیری بالکل حالت استغراق میں ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، خادم آواز دیا کچھ نہیں سنے، مراقبے کے اندر ہے، خادم کو پتہ ہے کیسے حضرت کو بیدار کیا جائے گا، خادم جو ہے حضرت کے مونڈے کو پکڑ کے ہلایا کس کے، جب ہلایا تو حضرت ہوش میں آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو خادم نے کہا حضرت کوئی صاحب آئے ہیں مہمان، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گن شکر کے پاس سے آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ کہاں ہیں، بلاؤ، بلا کے لائے، اور الیک سلیک کے بعد خیر خیریت پوچھا، کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ نہ فلاں جگہ سے، اور کچھ بات ہی نہیں کی، پھر ذکر میں لگ گئے۔ کہا میں آپ کے شیخ کے پاس سے آیا ہوں۔ کہا میرے شیخ بابا فرید الدین خیریت سے تو ہیں؟ کہاں کہ الحمدللہ اچھے ہیں۔ پھر مراقبے میں لگ گئے، اور خادم سے کہا مہمان میرے شیخ کے پاس سے آئے ہیں، آج کھانے کا کچھ اہتمام کر لو۔ کیا اہتمام کر لو؟ کوئی بریانی، کوئی قورمہ۔ کہا کہ گولر جو ہم روزانہ کھایا کرتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں، وہ جو ڈومر کا پھل، وہ گولر، وہی ان کی خوراک تھی۔ کہا اس میں دراصل نمک ڈال دینا، آج ہم بغیر نمک کے کھاتے تھے، مہمان آئے ہیں ذرا نمک ڈال دینا، رات میں رکھنے سہنے کا انتظام کر لو، اور کوئی بات ہی نہیں کیا۔ میں کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، ان کی برکت سے دیکھ لو، ہم لوگ واقعہ بہت سنتے ہیں دعوت و تبلیغ کا، اس کا اس کا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں جب دعوت کا کام شروع کیے تھے، بڑا مجاہدہ کیے تھے، بہت رونے دھونے والے تھے، بہت ذکر فکر کرنے والے تھے، اور بہت غربت کے ساتھ اس کا وقت گزارے۔ یہی گولر ان کا افطاری ہوتا تھا، یہی گولر ان کا سحری ہوتا تھا، نہ چاول، نہ روٹی، نہ کوئی اور بریانی، نہ کوئی ترکاری۔ اب جب بہت ساری چیزوں کی فراوانی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی حقیقت میں کمزوری آ جاتی ہے۔ میرے بھائی لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کو ابتدائی دور تھا، ان سے ایک عقیدت مند تھے، ان سے مرید تھے، وہ مولانا صاحب تھے۔ ایک دن آئے رمضان میں کہ حضرت کے پاس 3 دن گزاروں گا، ملاقات کی، حضرت نے کہا کہ کئی دن کا ارادہ لے کر آئے؟ نہ حضرت 3 دن ٹھہروں گا۔ اچھی بات ہے، کرے میں ٹھہر گیا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو میں سوچا کہ اب دسترخوان لگے گا،
حضرت آئیں گے. حضرت عصر کے بعد سے قرآن پاک کی تلاوت میں ہے, ذکر و دعا میں ہے. ایک دم وقت قریب ہو گیا تو دیکھا کہ ایک دسترخوان بچھا اور اس میں مٹی کا 2-3 لوٹا لا کے رکھ دیے. اس لوٹے میں پانی, اس کے اندر گلر, اور کوئی سامان نہیں, نہ کھجور, نہ کوئی بریانی, نہ کوئی قورمہ, نہ کوئی اور ساز و سامان ہے. مٹی کا گھڑا ہے, مٹی کا لوٹا ہے, اس میں پانی, اس میں گلر پڑا ہوا ہے. حضرت تشریف لائے اور کہا افطار افطار کرو. گلر کھائے, افطاری کر لیے. یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے مغرب کے بعد کھانے کا حضرت کا نظام ہوگا. اب حضرت نماز کے بعد, مغرب کے بعد اوابین میں کھڑے ہو گئے اور عشاء تک اوابین پڑھتے رہے, بہت لمبا لمبا. یہ سوچے کہ تراویح کے بعد کھانے کا ہوگا. اب تراویح کے بعد دیکھے دسترخوان نہ کوئی کچھ, یہی افطاری تھا, یہی کھجور تھا, یہی کھانا تھا, سب کچھ یہی تھا. پھر حضرت تراویح کے بعد تھوڑی دیر, کچھ دن کی بات کیے, آرام کرنے لگے. یہ سوچے ہوں گے کہ سحری میں کھاتے ہوں گے اچھے سے انتظام کر کے. اب جب رات گزری, حضرت اٹھے, تہجد میں مشغول ہو گئے. بالکل آخری قریب وقت ہے سحری کا ختم ہونے, پھر دسترخوان اور اس پر وہی گھڑا مٹی کا لا کے رکھ دیا گیا, اس میں پانی اور گلر. حضرت تشریف لائے, کہا کہ کھاؤ. بسم اللہ کیا, گلر کھایا. کہا کہ صبح جب ہوئی تو میں نے کہا حضرت اجازت چاہتا ہوں, میں تو کل سے بھوکا ہوں, افطاری میں بھی گولر, سحری میں بھی گولر, مجھ سے رہا نہیں جائے گا حضرت, میں جانا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا کہ نہ, کل تم اپنے مرضی سے آئے تھے اور جو حاضر تھا تم کھا لیے تھے, آج تم ہمارے مہمان ہو, آج ٹھہر جاؤ. کیسا دعوت کا کام کیے ہیں, دیکھو کیسی محنت کیے ہیں میرے بھائیوں. کاش ٹھہر جاؤ. کئی میں ٹھہر گیا اور شام کو دیکھا بریانی کا دیگ آ رہا ہے. حضرت نے اللہ سے کہا ہوگا یا اللہ یہ مہمان ہے, اس کا اکرام ہو جائے. اب بریانی کا دیگ آ رہا ہے. اولیاء اللہ کی شان بہت نرالی ہے, وہ اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے. روایت میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ کی شان ایسی ہے جس بات کو وہ کہہ دیں اللہ اس کو پورا کر دے. اس مقام پر وہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ سے یہ سب چیزیں مانگتے نہیں ہیں, بڑے صابر شاکر ہوتے ہیں. کہا صابر کلیری, خادم سے کہا کہ گلر اور اس میں آج نمک ڈال دینا. اب نمک ڈال دیا, کھلا دیا. اب دوسرے دن صبح یہ ملاقات کر کے واپس ہو گئے. جب کئی دن کے بعد پھر واپس گن شکر پہنچے, بابا فرید الدین کے پاس پہنچ کر سلام علیک کیا, ملاقات کیا. کہا کہ حضرت آپ کے دونوں خلفاء کے پاس میں ہو کر آیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بہت تعریف کیے, وہ ایسے ہیں ویسے ہیں, بڑا اکرام کیے, بہت کھلائے, اور آپ کے لیے آتے ہدیہ تحائف دیے, آپ کے لیے بھی ہدیہ پیش کیے. حضرت سنتے رہے, چپ رہے, کچھ نہیں بولے. کہا صابر کلیری کو کیسے پایا؟ کہا کہ ہاں گیا, ملاقات کیا, بس کچھ بات ہی نہیں کیے. پھر لگ گئے اسی میں مراقبے میں, خیر خیریت پوچھ کے لگ گئے, اور میرے طرف کوئی توجہ نہ بات نہ, اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی. کہا اور کیا, میرا نام بھی لیا تھا. کہا کیا آپ کا نام لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شیخ بابا فرید الدین کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا خیریت سے ہیں, اچھے ہیں, وہیں سے میں آ رہا ہوں. جیسا سنے اپنا نام بابا فرید الدین پر وجد طاری ہو گیا, کودنے لگے کہ اس حالت میں میرا مرید میرا نام یاد رکھتا ہے جس کی حالت یہ ہے غیر اللہ کا اس کے دل پر گزر نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی کو پہچانتا نہیں ہے. جب مجھے اس حالت میں یاد رکھا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس تعلق میرے ساتھ ہے ابھی اس کا باقی. یہ مقام اولیاء اللہ کا ہے جو گزرے ہیں میرے بھائیوں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, گورنر نے کہا ہم ملاقات کرنے جائیں گے, دروازہ بند کر دیے, وہ واپس چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت ویسے ہی جیسے آج بھی حالات ہیں, دارالعلوم دیوبند سے وہ ناراض رہتے ہیں, شکوہ شکایت رہتا ہے, ایسا ویسا ہے, اور آپ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہیں, اگر ملاقات نہیں کریں گے اس کی بدگمانی بڑھ جائے گی. تو کہا ایسا ہے, دارالعلوم دیوبند کے لیے ہم ملیں گے اس کے ساتھ. کہا چلو. اور آپ کی سواری کیا تھی؟ کہار. آج کل ہمارے یہاں آج کل تو اٹھ گئے, ابھی جو سواری ہوتی تھی نا, دلہا دلہن کو بٹھا کے 4 آدمی لے کر جاتے تھے,
آج کل تو گاڑیاں ہو گئی، سب سہولت ہو گیا، وہ لے کے جاتے تھے. ان کی سواری یہی تھی، اور اٹھانے والے 4 بڑے بڑے علماء ہوتے تھے. اٹھانے والے بڑے بڑے وقت کے علماء اٹھائے اور لے کے گئے آپ کے کمرے، وہاں گورنر کے جو اس کا دفتر تھا، آفس تھا، اس کے سامنے رکھ دیے. آپ اترے اور دروازے پر گئے. جیسے دروازے پر گئے، خادم جو ہے کھڑا تھا. کہا کہ کون؟ کہا کہ کہو رشید احمد آئے ہیں ملنے کے لیے. اب گورنر اندر سے نکل کے آیا کہ میں ان سے ملنے گیا تھا، وہ ملے نہیں تھے، اب مجھ سے ملنے آئے ہیں. باہر نکل کے آئے. جیسے ان پر نگاہ پڑی، ایک دم سے اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو گیا. کیا ہیبت طاری ہوئی میرے بھائیوں! یہ ہمارے اولیاء اللہ کے ایمان میں اتنی تازگی اور مضبوطی تھی، اور ان کے اندر اللہ اللہ کر کے ایک کیفیت ایسی آتی تھی جس کا اثر دوسرے پر پڑتا تھا. وہ جب ہوش میں آیا، خادم سے کہا اب سمجھ میں آیا یہ انگریز کو کیسے بھگائے. ان کے اندر اتنا روب ہے، نگاہ ڈالنے سے ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور ہمارا حالت بدل جاتا ہے. یہ لوگ کیسے ہیں، سمجھ سے باہر ہیں. یہ ہمارے اکابرین میرے بھائیوں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جانثار صحابہ، جیسے آپ کے علوم و معارف کو ہم تک پہنچائے، آپ کی شکل و صورت کی بھی کیفیت کو ہم تک پہنچائے. آپ دیکھیں گے روایت میں ایسا ایسا آتا ہے، آپ کو کیسا لگے گا، کیسے کیسے دیوانے تھے. کہ آپ کے سر مبارک کتنے بال سفید تھے، آپ کے داڑھی مبارک میں کتنا غور سے دیکھتے ہوں گے. جو یہ گنتی بھی یاد رکھے ہیں، 20 15 14 بال سر میں اور داڑھی میں سفید تھے. کتنا نزدیک سے قریب سے دیکھتے ہوں گے. آقا سے کتنی محبت ہوگی. تو تاریخ نگار نے لکھا، دنیا کے اندر جتنے لیڈر آئے، جتنے رہبر آئے، اور ان پر جان نثار کرنے والے، نثار کرنے والے جتنے پیدا ہوئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جیسا کوئی رہبر آیا نہ ان کے صحابہ جیسا کوئی جان نثار کرنے والا پایا گیا. مورخ نے لکھا، تاریخ نگار، جو اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہی حکم دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمارے حبیب، ہمارے پیغمبر آپ کو زندگی گزارنے کا جو نمونہ دیں، جو ماڈل دیں، اسی کو اختیار کرو. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو کیا ماڈل اختیار کرتے ہیں. نہ ہمارے گھر کے ان کی ذمہ دار ابا کو پتہ ہے، نہ ان کے بڑے بھائی کو پتہ ہے کیا ماڈل اختیار کرتے ہیں. بال دیکھ لو شکل بدل دیتے ہیں. اللہ نے کالا بنایا، اس میں خوبصورتی ہے، بال میں اس کو کہرا بنا دیتے ہیں، لال بنا دیتے ہیں. ادھر کٹنگ ادھر کٹنگ، کس کی شباہت اختیار کر رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں. دیکھو صحابی رسول کو کالے کلوٹے ہیں، کالا کچھ کچیا بال ہے، اور حبش کے رہنے والے ہیں. آقا کے سر مبارک میں بال دیکھا کہ آپ ایسے زلفیں رکھے ہیں، درمیان میں ایسے مانگ نکلا ہوا ہے. برابر کوشش کر رہے ہیں کہ میرے سر کا بال میرے آقا کے بال کی طرح ہو جائے. میرے سر کا بال، آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں میرا سر کا بال فلاں کی طرح ہو جائے، میرے سر کا بال فلاں کی طرح ہو جائے. پینٹ پٹلون دیکھو، یہاں پر تالی، یہاں پھٹا ہوا. میں کہا شاید پھٹا ہوا ہوگا، لوگ بتائیں نہیں یہ بھی فیشن ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ کون سا فیشن کی دنیا، یہاں پھٹا ہوا وہاں پھٹا ہوا، یہ بھی کوئی فیشن کی دنیا ہے. کس کی نقل اتار رہے ہیں. صحابی رسول کو دیکھ لو، عشق رسول میں کیسے فنا ہیں. کہتے ہیں کہ میں آقا کے سر کو دیکھتا تھا، جب آپ امامہ شریف نکالتے تھے تو آپ کے سر میں زلفی ہے اور درمیان میں مانگ ہے، اور یہ حبش کے رہنے والے کچھ کچھ مڑمڑیا بال، جتنا سیدھا کرتے سیدھا ہوتے نہیں، جتنا مانگ نکالتے مانگ نکلتے نہیں. بہت پریشان کہ میرے سر کا بال کیسے آقا کے سر کے بال کی طرح ہو جائے. روایت میں آتا ہے کہ اسی جوش میں، اسی جذبے میں، اسی ذوق میں، شوق میں ایک دن کیا کہ ایک شیخ لیے لوہے کا اتنا بڑا لوہا، اور اس کو گرم کر دیے، تپا کے لال کر دیے، اور لے کے اپنے سر کے اوپر درمیان میں رکھ دیے. کیا ہوا ہوگا بتاؤ تو؟ چر سے چمڑا جل گیا، لہو لہان ہو گئے، چیخ و پکار بھی کیے. لوگوں نے پوچھا آپ پر کیا بیتا؟ کہا کہ جو بیتا تھا وہ بیت گیا، لیکن میرا سر کا بال میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کی طرح ہو گیا.
کیا صحابہ کی شان تھی. ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے لباس سے نہ آقا کا کوئی عمل جھلکتا ہے نہ ہمارے بال سے جھلکتا ہے، اور ہم کہتے ہیں دنیا ہماری مخالفت کر رہی ہے. دنیا کیا مخالفت کرے گی؟ اللہ کہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کتنا کوئی اس کے پیچھے پڑے لگے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے اس دین کو اتارا ہے، اس کے محافظ ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ دین پھلے پھولے اور ابھرے. دین کے ماننے والوں نے جب اس پر عمل کیا، اللہ نے اس کی برکت سے ان کا نام روشن کیا. جدھر گئے قدم بڑھائے وہی نظر آئے. آج میرے بھائیوں، آج ہم دین سے ایسا دور ہیں، نہ ہماری شادی سے دین جھلکتا ہے، نہ ہماری غمی کے موقع سے دین جھلکتا ہے، نہ ہمارے کسی پہننے لباس وضع قطع سے دین جھلکتا ہے. دین سے کوسوں دور ہیں. آقا سے زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر محبت ہوتی تو پھر ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہوتا، دین پر چلنا آسان ہوتا. آج بھی ہم اگر دین پر چلیں گے، آقا کے سنت پر عمل کریں گے، اللہ ہمارے لیے ساری چیزوں کو مسخر کر دیں گے. چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا. ہمارے نبی جو دین اور دنیا، ہم کہتے ہیں دین الگ دنیا الگ، نہ، دنیا کی ہر چیز کو دین بنا کے ہمیں چلنا ہے. کھانا کوئی دنیا نہیں ہے. اگر اس کو نفس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کھائیں گے تو دنیا. اگر اس کو کھائیں گے اس نیت سے کہ ہم کھانا کھائیں گے، پہلے دیکھیں گے حلال ہے، اس سے بدن میں طاقت آئے گی، نماز پڑھیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بے کسوں کی مدد کریں گے. اللہ اکبر. یہ کھانا عبادت بنے گا جب سنت کے مطابق کھائیں گے. اور یہی کھانا جب ہم نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، صرف بھوک مٹانے کے لیے کھائیں گے تو یہ کھانا ویسے ہی کھانا ہوگا. میں کہا کرتا ہوں کہ کپڑا سبھی پہنتے ہیں اور جوتا چپل بھی سبھی پہنتے ہیں، نکالتے ہیں، ضرورت کی چیز ہے. میرے بھائیوں، ایمان والا جب جوتا چپل پہنے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ آقا ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرتے تھے اور ہر گھٹیا کام بائیں طرف سے. جب آپ کنگھی کرتے دائیں طرف سے، جوتا چپل پہنتے دائیں پیر سے، کپڑا پہنتے دائیں طرف سے، کرتا پہنتے دائیں طرف سے، ازار پہنتے دائیں طرف سے، اتارتے بائیں طرف سے. اتنا آسان سنت ہے، بتاؤ کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ نے اعلان کر دیا کہ جب تم ہمارے حبیب کی اتباع کرو گے، ایک سنت پر عمل کرو گے، ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اور بھی بہت مشقت والے اعمال بھی ہیں. ہم تو میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو والے ہیں. کوئی کہے گا حلوہ کھانا کیسا ہے؟ میٹھا سنت ہے بھائی، کھانے کے بعد لاؤ، ماشاءاللہ کھاؤ، کوئی بات نہیں، کھانے کے بعد ہی سنت نہیں ہے. میٹھا آپ کو پسند تھا، کھاتے تھے، لیکن میرے بھائیوں بھوکا رہنا بھی سنت ہے. نہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی تیار نہیں کرنے کے لیے. اس میں تو طاقت نہیں. اور کھانے کی جو بھی جتنا بھی سنت پر عمل ہو کوئی حرج نہیں. ہماری شادی، ہمارا غمی، ہمارا کوئی معاملہ ایسا ہونا نہ ہو جس سے دین سے مخالفت ہو. کوئی اگر مخالفت کرتا ہے دین کی، وہ دین کو مٹا نہیں سکتا. میرے بھائیوں، ہم ایمان والے مسلمان ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر سے، ہمارے ظاہر سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے لین دین سے کہیں دین نظر نہیں آ رہا ہے. اب دیکھ لو اندازہ کر کے. ایک بزرگ بیان کرتے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ کہ لوگ کہتے ہیں امریکہ اسلام کا دشمن، برطانیہ امریکہ دشمن. کا کوئی دشمنی کرے کوئی حرج نہیں. سب سے بڑا دشمن میں خود ہوں اسلام کا. میں جب کوئی عمل کرنے آتا ہوں، اسلام آتا ہے، کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے، میرا ماننے والا ہے، مجھ پر ایمان لگتا ہے، تیری بیٹی کی شادی اس طرح کر، مسجد میں نکاح پڑھانا سنت ہے اور اس سادگی کے ساتھ کر، بارات لے کے نہیں جا. مانتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے، نہیں مانتے. ہمارے گھر سے اسلام دھکے کھا کر جا رہا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اسلام کس پرندے کا نام ہے؟ خالی عبداللہ عبد الرحمن کا نام اسلام ہے؟
اسلام تو ان اعمال، ان خوبیوں کا نام ہے مکمل. ایسا دین آقا لے کر آئے کامل و مکمل جس میں کوئی کمی نہیں کجی نہیں، اور ایسا دین لے کر آئے جو انتہائی آسان اور سہل، ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے. ایسا دین لے کر آئے جو انتہائی اپنے اندر خوبصورت حسن و جمال رکھتا ہے، جس کو ہر آدمی عزیز رکھتا ہے. آسان ترین دین. چلیں گے انشاءاللہ. عہد کرو کہ ہم دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی حالات کو تبدیل فرمائیں گے. اگر دین پر نہیں چلیں گے، چلاتے رہو پکارتے رہو، حالات کچھ بدلنے والا نہیں ہے. اس لیے دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلا قدم نماز کی پابندی ہے. ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے. جب نماز کا ہم اہتمام کریں گے، اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بہت سارے منکرات سے، بے حیائی کی چیزوں سے آہستہ آہستہ رکنا آسان ہوگا. دین پر چلنے میں مدد و معاونت نماز سے ہوگی، اور اللہ راضی ہوں گے تو میرے بھائیوں ہر چیز ہم سے راضی ہوگی. ہوا بھی راضی اور فضا بھی راضی، حالات بھی مسخر، سب اللہ کے چاہنے پر. جس سے نبی نے ہم کو دی عطا کی ہے اس کو لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. نماز نہ پڑھنے سے روک، نماز پڑھو. نماز چھوڑنا منع کیا آپ نے. شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، یہ کام مت کرو. جس سے منع کیے اس سے رک جاؤ. جس کام کو کیے اور کرنے کے لیے کہا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے عمل کر کے دکھلایا، اس کو کریں گے تو انشاءاللہ دنیا ہمارے لیے مسخر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جناب مولانا منور صاحب کے بچے جن کا عقیقہ ہوا، ان کی عمر میں برکت دے، اور اس دینی مجلس کو اللہ قبول فرمائے. ان کے نئے مکان ایک نعمت کا شکرانہ بھی ہے. اللہ خیر و برکات سے مالا مال فرمائے. ہمیں اور آپ کے لیے دین پر چلنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی اب ہی بیٹھے ہیں. دعا مولانا ادریس صاحب بولا، اور بھی مولانا عقیق صاحب بیان کریں گے. نہیں مولانا عقیق صاحب بولا، اور کس کا بیان کراؤں؟ دعا کریں. میں تو دعا کر دیا. نہیں ہو گیا. مجمع تو بہت ہے، 5 آدمی بھی رہیں بہت ہے. بہت بڑا مجمع تھوڑی ضرورت ہے. جتنے رہیں گے دین کی بات سننے کافی ہے انشاءاللہ. آپ نظم پڑھا دیجئے. شاعر بے دھڑک سب ہیں، اور کسی مولانا ادریس صاحب یا مولانا عقیق صاحب کا تھوڑی دیر بیان کرا دیجئے اور دعا کرا دیجئے. یا کہ ہے ناصر صاحب ہیں، یہ لوگ نعت سنائیں گے. آپ لوگ سن کے یہاں اٹھیں گے. اور بیان حضرت مولانا ادریس صاحب کا تو بیان کراؤ. چلیے میں تو کم دیر بولنے والا ہوں، سمجھنے کہ بہت دیر بولے گا اس لیے چلے گئے. مولانا عقیق صاحب کیا آ کے پھر بیمار ہو گئے؟ کیا بات. چلو دعا کر لو. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ اے پاک پروردگار، ہم خطا کار ہیں، مجرم ہیں، سیاہ کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن آپ کے چہیتے لاڈلے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اے اللہ آپ کے سچے رسول نے سچی خبر دی ہے. 1000 گناہوں کے باوجود کوئی توبہ کرتا ہے آپ معاف فرما دیتے ہیں، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اے اللہ ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پر. آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. اس وقت ہمارے دل میں سوائے آپ کے کوئی نہیں ہے. اے اللہ آپ دلوں کی کیفیت سے واقف ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کے طرف سے توبہ کرتے ہیں. جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ سب کے طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کو صحت عافیت تندرست عطا فرمائیے. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے.
جو بے روزگار ہیں ان کو برکت والی حلال روزی عطا فرمائیے، جن جن گھروں میں جوان بچے بچیاں بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتہ ناطہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جناب مولانا منور صاحب نے یہ دینی جلسہ منعقد کیا اور علماء کرام نے آپ کی دین کی بات سنائی، جتنی باتیں آئیں اے اللہ ان دینی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما اور ان کو اپنے شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ ان کی خوشیوں میں سارے لوگ شریک ہوئے ہیں، ان کے بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو بھی صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کے بنانے والے آپ ہی ہیں، سب کے خالق و مالک آپ ہی ہیں۔ اے اللہ آپ کا دین، اے اللہ آپ کا دین آپ نے اتارا، اے اللہ عمل کرنے کے لیے ہم آج دین سے دور ہو کر اے اللہ تنگی میں پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بال کو پکڑ کر دین پر چلا لیجئے۔ اے اللہ آپ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ کے امتی توبہ استغفار کرتے رہیں گے عذاب مسلط نہیں کروں گا۔ اے اللہ ہم سب کے طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سب کے طرف سے معافی مانگتے ہیں، سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، اے اللہ عجیب عجیب حالات پیش آ رہے ہیں، اے پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے آپ تمام حالات کو اے اللہ بدل دیجئے، سازگار فرما دیجئے، ماحول کو سازگار فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے امید وابستہ کر کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، تمام دینی مدارس، مکاتب، مساجد، دعوت تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت و کفالت فرمائیے۔ اے اللہ تمام دین کے کام کرنے والوں کے اندر اتفاق ڈال دیجئے، مل جل کر دین کے کام کرنے والا بنائیے، توڑ کو جوڑ سے بدل دیجئے، اختلاف کو اتفاق سے بدل دیجئے۔ اے اللہ اس نا اتفاقی سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، اے اللہ آپ کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ سب کے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، سارے انسانوں کے قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ جدھر چاہتے ہیں وہ لڑتے پلٹتے رہتے ہیں۔ اے اللہ سب کے دلوں میں جوڑ ڈال دیجئے، مل جل کر دین کے کام کرنے والا بنا دیجئے، حالات کو سازگار فرما دیجئے۔ حاضران مجلس اے اللہ اس دینی مجلس میں آئے ہیں سوچ کر یہ دعا ہوگی، ہماری جائز تمنا پوری ہوں گی۔ اے اللہ سب کے دلوں کے کیفیت سے آپ واقف ہیں، سب کے جائز دلی تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اس علاقے کے ایک ایمان والے کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائیے۔ اے اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں جان کی حفاظت فرمائیے، مال کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، ہر گھر میں ہدایت کی ہواؤں کو پہنچا کر سب کو ہدایت یافتہ بنا دیجئے۔ اے اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اے اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے مغفرت کا آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا عشق و محبت عطا فرمائیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع الفت نصیب فرمائیے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں داخل و شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اولادوں کو، ہماری نسلوں کو دیندار بنا دیجئے، سب کو نمازوں کا پابند بنا دیجئے، دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے، زمین آسمان بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی اور خیر مانگی ہے نصیب عطا فرما، جن جن برائیوں سے حفاظت چاہ ہم سب کی حفاظت فرما محض اپنے فضل و کرم سے۔ یا اللہ مولانا منور بھی بیمار چل رہے ہیں، ان کو بھی صحت کلی عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مولانا اشرف صاحب کو بھی صحت عطا فرما، مولانا عقیق صاحب بیمار ہو گئے ان کو بھی صحت عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین ورحمۃ للعالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، نعت و نظم کا سلسلہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔